ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے عزت کمانا بہت مشکل ہے، مگر ناجائز طریقے سے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی فائزہ تھی۔ گھر کے فاقوں سے مجبور ہو کر اس نے کام کرنا شروع کیا۔ ایک دن پرانی ٹیکسی چلاتے ہوئے محلے میں آئی تو سارا محلہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے علاقے کے لوگ تھے، اسی لیے ان کو یہ بات بہت معیوب لگ رہی تھی، لیکن فائزہ کو کسی کی سوچ سے یا باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سبھی زندگی کی الجھنوں میں مصروف تھے جب اچانک عجیب واقعات رونما ہونے شروع ہوئے۔ فائزہ مغرب سے فجر تک ٹیکسی چلاتی تھی، مگر کافی دنوں تک اس کو کسی نے محلے میں نہیں دیکھا۔ جب 2 ہفتے گزر گئے تو ایک دن اچانک محلے میں نئی چمچماتی ٹیکسی آ کر رکی۔ حیرت تو جب ہوئی اس ٹیکسی سے فائزہ نکلی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کو 15 دن بعد میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھ کر لگتا تھا طویل مسافت طے کر کے آئی تھی۔ لوگ ٹیکسی کو دیکھ رہے تھے۔ جب فائزہ نہا کر کپڑے بدل کر باہر آئی اور اجلت میں ٹیکسی چلاتی ہوئی سڑک پر نکل گئی، اس کے جاتے ہی لوگ چیمک گوئیاں شروع ہو گئیں۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا فائزہ کا نت نئی ٹیکسی میں آنا جانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے۔ گھر کی مرمت سے لے کر اچھے کھانے اور کپڑے ہر چیز میسر تھی۔ کل تک جس گھر میں کھانے کے دانے تک نہیں تھے، وہاں آج پکوان بن رہے تھے۔ سب لوگ یہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ حالات میں بہتری خیر سے آ رہی ہے کہاں سے۔ ایک صبح محلے کی عورت نے دیکھا کہ فائزہ گھر آئی تو اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور چہرے کو اس نے ڈھانپ رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر موجود سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر فکر مندی سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس عورت کے سوال پر فائزہ نے اپنا منہ اور بھی اچھے سے ڈھانپ لیا اور ذرا فاصلے سے گزرتی ہوئی بولی، کچھ نہیں خالہ، بس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن سے تو یہ عام بات ہو گئی۔ اکثر فائزہ زخمی حالت میں گھر واپس آتی، کوئی پوچھتا تو اس کو صحیح جواب نہ دیتی۔ وہ بدھ کا دن تھا جب فائزہ کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو فائزہ اپنی ہی ٹیکسی میں ہسپتال لے گئی۔ ایک بندہ محلے کا ان کے ساتھ گیا تھا۔ وہ لوگ رات گئے واپس آئے تھے۔ صبح جب لوگوں نے طبیعت کا پوچھا تو اس آدمی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سے فائزہ کی بہت جان پہچان تھی، اتنی اچھی طرح چیک اپ کیا اور دوائیں دی۔ سب لوگوں کو یہ بات چپ کر سن تو ہو گئی، مگر ان کے ذہن میں یہ بات اٹک گئی کہ فائزہ کی جان پہچان ہے۔ فائزہ کو یہ ٹیکسی چلاتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے، لیکن اس نے ترقی کافی کر لی تھی۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے جب حکیم صاحب، جس کی دکان ہمارے محلے میں ہے، انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ فائزہ نے اس سے ایک خاص دوا بنوانے کا کہا تھا۔ اس دوا کے استعمال سے انسان کو نیند نہیں آتی اور نہ سونے کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ دوا حکیم صاحب نے جب فائزہ کو دی تو انہوں نے پوچھا، تمہیں ایسی دوا کی کیا ضرورت ہے؟ تو فائزہ نے کہا، حکیم صاحب ضرورت تو ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ رات کا وقت تھا جب اچانک محلے کی فضا میں شور گونجا۔ سب لوگ اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر کا منظر دیکھ کر سب کی بند آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ فائزہ کو 2 لوگ سہارا دے کر لائے تھے اور اس کو گھر پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سب اپنے گھر تو واپس چلے گئے، مگر صبح صبح چوک میں سب جمع تھے اور فائزہ کے گھر جا کر اس معاملے کو درست کرنا چاہتے تھے۔ فائزہ کے گھر پر دستک دی۔ فائزہ نے ہی دروازہ کھولا۔ سب لوگوں نے اس کو تیار دے کر اندازہ لگایا کہ کہیں باہر ہی جا رہی ہے، مگر آج فائزہ سے پوچھنا تھا کہ یہ کیا طور ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خالہ نے کہا، فائزہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ہمارے محلے میں لوگ آتے ہیں اور تیرے اس کام کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، یہ محلے مشہور ہو جائے گا۔ یہ باتیں سن کر فائزہ نے کہا، ارے واہ خالہ، آج آپ نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جب آپ کو کچھ کہنا تھا، اور اس دن جب میرا بھوک سے برا حال تھا میں نے بھی دستک دی تھی، مگر آپ لوگوں میں سے کسی کو احساس نہ ہوا کہ میری مدد کریں۔ آج اپنی محنت سے میں کوئی کام کر رہی ہوں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے۔ سب لوگ اپنا سا منہ بنا کر کھڑے تھے۔ ان کو چپ دیکھ کر فائزہ نے کہا، اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے تو برائے مہربانی آپ میں سے جس کو ان سب سے مسئلہ ہے وہ مجھے اور میرے کام کو نہ ٹٹولیں۔ فائزہ ہجوم میں سے نکل کر چلی گئی۔ لوگوں نے بہت سی باتیں کی، مگر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔
فائزہ واپس آتی تو ساری رات کی محنت کی وجہ سے اس کے چہرے کے نقوش مرجھائے ہوئے محسوس ہوتے۔ ایک دو بار تو فائزہ کے ہاتھ میں بہت سارے تھیلے دیکھ کر حیران تھے۔ سب اس سامان کو اٹھانے کے لیے 2 بندے بھی آئے تھے۔ ان لوگوں کو فائزہ اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ ان کے جاتے ہی فائزہ نے بھی اپنے کام پر چلی گئی۔ وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت فائزہ گھر آئی تو سب لوگ حیران تھے کہ تو اندھیرے اندھیرے ہی نکلتی ہے۔ دن کے اجالے میں اس کو بہت صاف دیکھا۔ پیسہ انسان کی شخصیت نکھار دیتا ہے۔ یہی بات سن کر پہلا خیال فائزہ کا ہی آتا ہے۔ صاف ستھرے لباس میں فائزہ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہی دن رات محنت کر کے ٹیکسی چلاتی ہے۔ ابھی سب فائزہ پر رشک کر رہے تھے جب 2 کالی رنگ کی بڑی گاڑی آ کر فائزہ کے گھر رکی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک گاڑی میں سے 4 لوگ نکلے جن کے چہروں پر نقاب تھا۔ انہوں نے جا کر فائزہ کے گھر پر دستک دی۔ دروازہ کھولتے ہی فائزہ کو کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لانے لگے۔ اس سے پہلے کہ کوئی فائزہ کو ان کی گرفت سے نکالتا، وہ لوگ فائزہ کو دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ یہ سب برق رفتاری سے ہوا۔ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ سب پریشانی سے یہی بات سوچ رہے تھے کہ عورت ذات کو نہ جانے کہاں لے کر پٹخیں۔ دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ اگلی صبح فجر کے وقت لوگوں کا ہجوم فائزہ کے گھر کے آگے جمع تھا۔ سب نے سوچا کہ مل کر سوچتے ہیں اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں۔ اسی سوچ پر عمل کرتے ہوئے فائزہ کے ابو سے بات کرنی چاہی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر سب کے منہ فک پڑ گئے۔ وہاں پہلے سے فائزہ بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ لوگ یہاں خیر سے؟ اس کی بات سن کر سب نے یک زبان کہا کہ کل تمہیں کچھ لوگ گاڑی میں لے گئے تھے، مگر تم تو یہاں ہو۔ ان سب کی بات سن کر اس بار فائزہ کا رنگ ایک دم فک ہو گیا اور وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، میں تو کل رات سے گھر پر ہوں۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سب نے کہا، نہیں، کیسی غلط فہمی؟ اور ایک انسان نے نہیں، سب نے دیکھا تھا کہ تمہیں 4 لوگ لے کر گئے۔ ان کی بات سن کر فائزہ نے کہا، آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا جو میری ہی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ فائزہ کی بات سن کر سب نے کہا کہ تم نہ جانے کون سے ایسے کام سر انجام دے رہی ہو جس کی وجہ سے تم پر طاق لگائے بیٹھنا ہی ٹھیک ہے۔ تھوڑی بدمزگی کے بعد لوگ تو چلے گئے، مگر فائزہ کی طرف سے سناٹا تھا۔ رات کو محلے کے ایک بزرگ نے فائزہ کو جاتے ہوئے دیکھا اور روک کر پوچھنا چاہا، مگر وہ عجلت میں نکلتی چلی گئی۔ جب صبح فائزہ کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تو تجسس ہوا کہ رات کو گھر سے جانا اور پھر صبح گھر سے ہی نکلنا آج واپس آتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ قسمت نے ایسا کیا پلٹا کھایا؟ فائزہ گھر نہیں تھی۔ اس کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ 2-3 لوگ جب گھر میں گئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کا ذہن معاف ہو گیا۔ گھر کے اندر بس ایک چارپائی کی جگہ تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑے بڑے ڈبے اور تھیلے رکھے تھے، مگر ان کے آگے فائزہ کے باپ کی چارپائی تھی، اس لیے ہاتھ لگا کر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر اس کے باپ کو محلے والوں نے اپنے گھر ہی آرام کے لیے لٹا لیا۔ فائزہ کا انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اچانک سب کو ہارن کی آواز سنائی دی۔ سب کو لگا فائزہ ہوگی، مگر باہر نکلے تو وہی بڑی کالی گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے پیچھے والی گاڑی نے فائزہ کو باہر گلی میں دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ گاڑی جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ کچھ عورتوں نے فائزہ کو سہارا دے کر اٹھایا، مگر فائزہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کو اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ ڈاکٹروں نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ واقعی میں ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے فائزہ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ جب فائزہ کو ہوش آیا تو اس سے پہلا سوال ہی سب نے یہ کیا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ فائزہ نے سب کو ایک نظر دیکھا اور بولی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ محلے والوں نے کہا، مگر وہ کالی گاڑی تمہیں چھوڑ کر گئی ہے۔ فائزہ نے کہا، اس گاڑی والوں کو میں نے کہا تھا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ سب خاموش ہو گئے، مگر کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ سمجھ نہ سکے۔ فائزہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر اس جھوٹ کے پیچھے کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہت سی الجھنیں تھیں، اس کو فائزہ کے علاوہ کوئی نہیں سلجھا سکتا تھا، اور فائزہ کے منہ پر قفل لگا ہوا تھا۔ بہت کریدنے کے بعد بھی کسی کو کچھ نہ بتانے کی فائزہ کی ضد تھی۔ ہسپتال سے گھر جانے پر فائزہ کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر اس نے 2 ہفتے گھر پر گزارے۔ ایک دن بہت بڑا ٹرک آیا اور اس میں ایک ٹیکسی تھی۔ ایک آدمی اترا اور سیدھا فائزہ کے دروازے پر جا پہنچا۔
فائزہ نے دروازہ کھولا تو وہ شخص اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ ٹیکسی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بار ٹیکسی کا رنگ مختلف تھا، مگر اس کی چمک دمک دیکھ کر اندازہ لگانا آسان تھا کہ وہ ٹیکسی بھی نئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے ہی فائزہ ٹیکسی کو لے کر چلی گئی۔ پھر سے وہی ترتیب شروع ہو گئی، صاف ستھرے کپڑوں سے جانا اور ایک بے رنگ اداس تھکن سے بھرپور چہرہ لیے واپس آنا۔ اب کی بار اس وقفے کے بعد فائزہ نے مزید ترقی کی اور اپنا گھر دوبارہ سے تعمیر کروانے لگی، مگر اس گھر کے ماضی کے حالات کی نسبت مالی حالات اب کافی بہتر تھے، اسی لیے گھر کا سامان زیادہ تھا۔ کچھ مزدور آئے اور سامان اٹھانے لگے، مگر جلد ہی وہ لوگ واپس چلے گئے۔ رات کو کھٹ پٹ کی آواز پر پتہ چلا کہ ملازم گھر کا سامان کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں، مگر رات کو یہ کام کرنے کی منطق سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ آوازوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک سے زیادہ آدمی ہیں، مگر دیکھنے پر پتہ چلا 4 آدمی تھے۔ وہ لوگ نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ فجر تک سارا گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ فائزہ کا باپ اسے ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا، بیٹی ہم یہیں ٹھیک ہیں، ہمیں نہیں جانا کسی دوسرے اچھے علاقے میں۔ مگر فائزہ کی ضد تھی کہ اسے یہاں نہیں رہنا۔ پرسوں ان لوگوں نے جانا تھا، مگر اگلی صبح فائزہ روتی ہوئی واویلا کرنے لگی۔ محلے والوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ کل رات اس کا باپ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ بات سن کر سب کو جھٹکا لگا، کیونکہ فائزہ کا باپ خود سے چل پھر نہیں سکتا تھا، وہ کیسے کہیں جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو خالی گھر منہ چڑھا رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے۔ فائزہ تو رو رو کر مرنے والی ہو گئی۔ اس کا اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور ایک باپ کے لیے ہی اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور اب اس باپ کی دوری اس کے لیے سرطان روح تھا۔ محلے کے ہر شخص نے کہا کہ ہمیں پولیس میں بتانا چاہیے۔ پولیس کا نام سنتے ہی اچانک فائزہ نے کہا، نہیں نہیں بھائی، اس گھر کے معاملے میں پولیس کو نہ دھکیلو، وہ لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ لیکن سب نے کہا، بیٹی پولیس کی مدد نہ لی تو ہم کیسے ڈھونڈ پائیں گے تمہارے باپ کو۔ اس بات پر فائزہ نے کہا، ہو سکتا ہے ابو باہر گئے ہوں اور غلطی سے راستہ بھول گئے ہوں، کیا پتہ تھوڑی دیر تک آ جائیں۔ سب نے سوچا کہ بچی اس بات کو قبول کرنے کی حالت میں نہیں ہے کہ اس کا باپ اس سے دور ہے۔ فی الحال انتظار کی سولی پر لٹکے تھے سب۔ شام سے رات ہو گئی، مگر اس کا باپ واپس نہیں آیا۔ رو رو کر فائزہ کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، مگر اس کی عجیب ضد تھی کہ پولیس کو کچھ نہیں بتانا، پھر محلے والے کیسے کوئی قدم اٹھا سکتے تھے۔ اگلی صبح جب ایک پولیس والا آیا تو سب نے ایک بات کو محسوس کیا، فائزہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ چور چور نظروں سے پولیس والے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، کچھ عجیب سا خوف۔ اس خوف کے زیر اثر وہ کھل کر پولیس والے سے بات نہ کر سکی۔ پولیس والے کے جاتے ہی نہ جانے کب سے رکا سانس بحال ہوا۔ فائزہ نے گلاس میں پانی بھرا اور ایک ہی سانس میں سارا گلاس خالی کر گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ پولیس والے کو کس نے بلایا تھا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے میرے ابو کو کچھ ہوا تو آپ سب بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ فائزہ اپنے گھر چلی گئی۔ سب لوگ اب سچ میں یہی سوچ رہے تھے کہ اگر فائزہ کے ابو کو کسی نے اغوا کیا ہوگا تو ان کو کوئی نقصان پہنچا تو سبھی ذمہ دار ہوں گے۔ اس صورتحال میں جب سب پریشان تھے، فائزہ اپنی ٹیکسی لیے محلے سے نکلی۔ ایک عورت نے کہا، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے باپ کا کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ فائزہ نے فوراً حامی بھری اور کہا، جی خالہ، ابو کے بارے میں خبر ملی ہے، میں جا کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے سچ ہو، آپ بھی دعا کریں۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور شکر ادا کیا۔ ان کا برسوں پرانا پڑوسی تھا، انسیت تو ہونی ہی تھی۔ کچھ لوگ دیکھ کر فائزہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہیں آئی۔ اگلی صبح فائزہ کی ٹیکسی اپنی مخصوص جگہ پر آ کر رکی۔ 2 منٹ بعد فائزہ ٹیکسی سے باہر آئی، مگر اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بار بار آنکھیں کھولتی اور بند کر رہی تھی۔ بال بے ترتیب سے چہرے پر چپکے ہوئے تھے، کپڑوں پر سلوٹیں موجود تھی۔ وہ کہیں سے بھی فائزہ نہیں لگ رہی تھی۔ محلے والوں نے سہارا دیتے ہوئے گھر تک چھوڑ دیا، مگر گھر کے دروازے سے ہی فائزہ نے اس عورت کو بھیج دیا۔ بڑی بزرگ عورتیں آپس میں سر سے سر ملائے باتیں کرنے لگی، اور ان کا بات کرنا ٹھیک بھی تھا۔ کیا تھا جو فائزہ کام کر رہی تھی؟ اندھے بھی گزوں کے حساب سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پھر یہ تو انسان تھے، کس سے کہتے؟ فائزہ خود کسی کو سیدھے منہ جواب نہیں دیتی تھی۔ اب تو سونے پر سہاگا اس کا باپ بھی غائب تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے فائزہ کے باپ کو اس کے کارناموں کی بھنک لگ گئی ہو، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا،
یا جو لوگ فائزہ کو لے کر گئے تھے وہی اس کے باپ کو نہ لے گئے ہوں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر سب کا ایک ہی سوال تھا، فائزہ اپنے باپ کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہی ہے؟ نہ کسی کو کوئی کام کرنے دے رہی ہے جس سے اس کے باپ کی گمشدگی کا کوئی سراغ ملے۔ یہ کیا منطق تھی جو سب کی سمجھ سے باہر تھی؟ ہر سوال کا جواب فائزہ دے سکتی تھی، مگر وہ تو کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ لوگ اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ منفی خیالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات قابل غور تھی کہ ہو سکتا ہے فائزہ بھی ان سب سے لا علم ہو، یہ سب اس کا باپ ہی نہ کروا رہا ہو۔ جو لوگ فائزہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے ان کا ذہن بار بار انہیں خبردار بھی کر رہا تھا کہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، اور سچ سامنے ہو تو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اپنی زندگیوں کی الجھن میں سب اپنے اپنے مطلب کے نکل رہے تھے۔ سب سہارے اچھے برے خیالات ایک دوسرے کے کہہ رہے تھے۔ ان کے سن لیے تو سب اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئے، مگر گزرتے ہوئے فائزہ کے گھر کی جانب دیکھنا سب نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ لیکن فائزہ نے جیسے دروازہ بند کیا تھا ابھی تک ویسا ہی بند تھا۔ اس گھر کے قریب سے بھی سن لیں تو کوئی آواز کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک پل کو یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ فائزہ گھر میں ہے بھی یا نہیں۔ سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے جب کھٹکا ہوا۔ جو لوگ گھروں سے باہر سوتے تھے وہ فوراً اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تب اچانک 3 افراد فائزہ کے گھر کی چھت پھلانگتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ لوگ گھر میں جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد محلے والے جمع ہو کر فائزہ کے گھر کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ایک کھڑکی کی مدد سے بچہ گھر میں گیا اور اندر جا کر دروازہ کھول دیا۔ سب لوگ بغیر آواز کیے اندر چلے گئے، مگر جیسے ہی ان لوگوں نے گھر میں قدم رکھا فائزہ کے رونے کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کروا دیا۔ وہ ایک بند کمرے میں سے آ رہی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر تھوڑا سا فاصلہ ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فائزہ زمین پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے سامنے 3 افراد کالے لباس میں کھڑے تھے۔ ان کی پیٹھ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ان لوگوں کی آواز ان سب محلے والوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ اے لڑکی، تجھے کہا تھا اپنے کام سے کام رکھ، مگر نہیں، تجھے تو بہت شوق ہے نا دوسرے کے کام آنے کا۔ تجھے خبردار بھی کروایا لیکن تو اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ دشمنی تو نے خود مول لی ہے۔ اب تیرے باپ کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ بات سن کر فائزہ نے کہا، دیکھو تمہاری دشمن میں ہوں، مجھے سزا دو، مجھے جان سے مار دو، مگر میرے ابو کو چھوڑ دو۔ فائزہ ان لوگوں کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر دروازے سے جھانکتے لوگوں پر گئی، اس نے اشارے سے پولیس کو بلانے کا کہا۔ اس کی بات سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے پولیس کو ساری صورتحال بتا دی اور خاموشی سے اس علاقے میں آنے کا کہا۔ فائزہ بار بار ان لوگوں سے معافی مانگ رہی تھی، مگر وہ لوگ تو انتہا کے سفاک تھے، اس کو نہ جانے کیا کیا باتیں سنا رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ کرتے اس سے پہلے پولیس نے چھاپا مارا اور ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فائزہ کے لبوں سے شکر کا کلمہ بلند ہوا۔ ان چاروں مجرموں کو پولیس لے کر جا چکی تھی۔ فائزہ کے باپ کو بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ محلے والوں نے اس مشکل وقت میں فائزہ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ ان سب کی بہت مشکور تھی، مگر سب کی آنکھوں میں چمکتا سوال دے کر فائزہ نے کہا، میں جانتی ہوں آپ سب حیران ہیں کہ یہ سب کیا ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ میں ایک خفیہ پولیس والی ہوں۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے میں مجرموں کو پکڑ رہی تھی۔ یہ ایک مہم تھی۔ بہت سے مجرم اب گاڑیوں میں اور رکشوں وغیرہ میں بیٹھ کر اس ملک کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اس ٹیکسی کی مدد سے میں نے بہت سے مجرموں کو سزا دلوائی تھی، مگر یہ 4 لوگ بچوں کو اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں بیچنے کا کام کرتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ان پر شک ہوا، لیکن یہ لوگ بہت شاطر تھے۔ میں ان کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈتی اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھ پر نظر رکھی اور مجھے اغوا کروا لیا، مگر میں ان کے چنگل سے نکل آئی۔ ان کے خلاف میرے پاس ثبوت تھے۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھ پر حملے کروائے، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک دیکھا تو ابو کو اغوا کر لیا۔ میں ایسے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر جانا چاہتی تھی۔ سب خاموشی سے فائزہ کو سن رہے تھے۔ جب اچانک فائزہ کا باپ گھر میں داخل ہوا تو فائزہ اپنے باپ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے باپ کے ساتھ ایک پولیس والا بھی تھا، جس نے فائزہ کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے باپ کو بھی بتایا کہ کیسے فائزہ جان پر کھیل کر ایسے مجرموں کو پکڑوا رہی تھی جو کہ پولیس کی پہنچ سے دور تھے۔ سب لوگ حقیقت جان کر حیران بھی تھے اور خوش بھی، مگر کچھ لوگ جو کہ فائزہ کو غلط سمجھ بیٹھے تھے انہوں نے خود کو ملامت کیا۔ اس واقعے کے بعد فائزہ بطور پولیس ایجنٹ کام کرنے لگی۔
اس کے کارنامے سن کر محلے کے ہر ایک فرد کو فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کام کرنا اچھی بات ہے، مگر بہت سے لوگ جن کے علم میں اچھا برا نتیجہ ہوتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کام کو رنگ دیتے ہیں۔ سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، مگر سوچ اور نظریہ انسان خود بناتا ہے۔ ہر بات جو ہمیں صحیح لگے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کو اپنی سوچ کے ترازو سے تولنا چھوڑ دیں۔ سب نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھ سکتے تو کوشش کیا کریں اس کے بارے میں بری سوچ سے بھی گریز کریں۔ سوچ کا بھی ایک معیار ہے، اس معیار کے مطابق بات کرنے سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ کرنے دیا کریں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، سب کے بارے میں سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ کسی کو ضرورت ہوگی آپ کے مشورے یا آپ کے ساتھ کی تو وہ آپ سے خود رابطہ کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔